الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اور آپ پر بے شمار ہیں، جنہیں ہم قطعاً گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسم پہ ہی غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں، دماغ دیا ہے جس سے ہم غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیا ہے جس سے ہم پکڑتے ہیں، پیر دیا ہے جس سے ہم چل کر کے کہیں جاتے ہیں۔ زبان کی قیمت پوچھنا ہے تو گونگے سے پوچھیے، آنکھ کی قیمت پوچھنا ہے تو اندھے سے پوچھیے، کان کی قیمت پوچھنا ہے تو بہرے سے پوچھیے، پیر کی قیمت پوچھنا ہے تو ایسے انسان سے پوچھیے جس کے پاس دو پیر نہیں۔ جسم کا ایک ایک حصہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم آتا ہے، صدقہ۔ اگر یہ صدقہ پیسے میں دینا ہوتا تو ہم کماتے کماتے تھک جاتے اور جسم کے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ صدقہ بھی بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، ذکر کا اہتمام کریں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کا ہیلپ کر دیں، یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صبح میں ایک آدمی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ان صدقات کا کفارہ بن جاتی ہے یہ نماز۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ جسم کے ان سارے اعضاء کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز دیکھی جائے۔ اگر آنکھ کا استعمال رب کی مرضی کے خلاف ہوا تو یہ آنکھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا جائے۔ اگر یہ زبان غیبت میں استعمال ہوتی ہے، چغلی میں استعمال ہوتی ہے، گالم گلوچ میں استعمال ہوتی ہے تو یہ زبان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کرنے والی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا، فإنما نحن بک، ہم تمہارے ذریعہ ہی قائم ہیں، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو خراب ہو جائے گی ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اسے کنٹرول میں رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے معاملے میں بھی ہماری پوچھ گچھ ہونے والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی زبان ہے جس کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ایک انسان کو اوندھے منہ جہنم میں لے جائیں گی۔ تو غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ بولا، فلاں نے وہ بولا۔ نہیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے غیبت کے بارے میں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم پسند کریں گے؟ کوئی بھی پسند کرے گا کہ ہمارا سگا بھائی ہمارے سامنے میں مر گیا ہو اور اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کے ہم کھا رہے ہیں؟ کوئی بھی پسند کرے گا؟ کتنا بھی ضمیر مر گیا ہو کسی کا پھر بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ہم کسی بھائی کی کمی کو، ہم کسی بھائی کے عیب کو، جو عیب واقعی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے، یہی نا غیبت ہے۔ تو
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو کیا کوئی انسان ایسا سوچے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان سے غیبت نہیں کرنی ہے، زبان سے چغلی نہیں کھانا ہے، زبان کو کسی بھی غلط کام میں استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اسی طریقے سے کانوں کا حق ہے کہ کان سے اللہ کی کتاب سنیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کان کا تقاضا ہے کہ انہیں سنا جائے، ان پہ غور کیا جائے۔ لیکن اگر ہم کان سے غلط باتیں سنتے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس غیبت کو سن رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم غیبت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بھائی کا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس دل کی حفاظت کریں۔ یہ دل جو ہے نا ہمارے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ کپٹ نہ ہو۔ آج ہم اپنے دلوں میں حسد، کینہ کپٹ، غلط باتیں پال کر رکھتے ہیں۔ یہ گندی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، بچے کام نہیں آئیں گے، ہاں جو صحیح دل لے کر کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں ہم کامیابی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں کامیابی ملے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی سلامتی کی طرف دھیان دیں۔ ہمارے بچے کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، جن کے لیے ہم تھکتے ہیں۔ یہ مال کام نہیں آئے گا جس کے لیے ہم رات دن پلاننگ کرتے ہیں۔ کام کیا آنے والا ہے؟ صحیح سلامت دل کام آنے والا ہے۔ تو دل کی سلامتی پر دھیان دینا چاہیے۔ کسی بھی بھائی کے بارے میں جلن نہ ہو، حسد نہ ہو۔ آخر ہم حسد کیوں کریں گے؟ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا تو دیا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، ہم کیوں جلیں گے کسی سے؟ نہیں جلنا چاہیے انسان، دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا لا تفرغن لک، ہم آپ کے ناک میں دم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اذن تقع فی الشغل، اگر تم ہمارے پیچھے لگو گے، ناک میں دم کرنے کے لیے سوچو گے تو تم مشغول ہو جاؤ گے۔ جو آدمی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے نا، سب سے پہلے وہ خود کو مشغول کرتا ہے، اور جس کے بارے میں برا سوچا جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے نا حج کے موقع سے کہیں جا رہا تھا، تو امام سالم رحمۃ اللہ علیہ پیچھے میں تھے، ان کے پیر سے ان کا پیر دب گیا۔ امام سالم یہ مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ تھے۔ اس نے کہا انت رجل سوء، تم برے انسان لگتے۔ تو امام سالم کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، آج ہی تم نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے حوالے سے لکھتے ہیں ایسے ہی ایک انسان کے لیے مناسب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ تو ایک انسان کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوا، اور ساری نعمتیں رب کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے رب کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور غلط استعمال سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر زبان کا غلط استعمال نہ ہو، آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، کان کا غلط استعمال نہ ہو، پیر کا غلط استعمال نہ ہو، ہاتھ کا غلط استعمال نہ ہو، اور رب کی مرضی میں ہمارے کام ہوں، تاکہ جسم کے یہ 360 جو جوڑ ہیں ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔